گزارش گزار ہو رہا ہوں اس شخصیت کے حضور جو ظلمت قدائے دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، مردہ جسم میں ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ حضرت والا کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مختصر بیان ہوگا، آپ حضرات سنجیدگی کے ساتھ سنیں، اور پروگرام کے حضرت کے خطاب کے بعد ہی حضرت ہی کی دعا پر یہ اجلاس اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اور دعا کے بعد میں بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ آپ سب کے لیے کھانے کا نظم ہے، کھانا ضرور کھا کر جائے۔ یہ 5-6 نوجوان جو کھڑے ہیں بھائی، آپ بھی آ کر بیٹھ جاؤ، تو واپس جا رہے ہیں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، حضرت اقدس ڈاکٹر قاری محمد عارف صاحب اور مفتی محمد عارف صاحب اور مفتی اعجاز دامت برکاتہم العالیہ کی محبتیں پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ ناظم جلسہ حضرت مفتی سفیان صاحب دامت فیوزہم، میں ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت نے مجھے اس قابل سمجھا۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ العظیم میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ اپنی حالات سے بے خبر ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کی سازشوں سے بھی بے خبر ہیں۔ دنیا کی سازشیں کوئی ایسی پہلی نئی چیز نہیں ہیں، بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اللہ کے ماننے والے کے خلاف ہمیشہ سازشیں رہی ہیں۔
اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گی، لیکن اصل جو یہ مجلسیں لگتی ہیں، اصل جو علماء کرام کو آپ کے روبرو کیا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جن کمیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کمیوں سے جتنی جلدی باہر آ جائیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کی سازشوں سے بالکل نہ گھبرائیں۔ جس دن میں اور آپ اپنی غلطیوں سے باہر آ گئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہو گئے، پھر میری اور آپ کی طاقت، جس کو میں اور آپ سجدے کرتے ہیں، جس کو میں اور آپ راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر سازشیں ہوں گی، وہ سب کو ملیاں میٹ کرنا پہلے بھی جانتا تھا، آج بھی جانتا ہے، اور وہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ علماء کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ لوگوں، پہلے میں اور آپ اپنی کمیوں کو دور کریں، اپنی غلطیوں کو دور کریں۔ یہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ ویسے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے اور آپ کی کمائی کا سبب ہیں۔ جیسے میرے اعمال ہیں، جیسے میری غلطیاں ہیں، ویسے ہی اللہ کی طرف سے نتائج اتر کر کے آ رہے ہیں۔ اے مسلمان، تو یہ تو دیکھتا ہے کہ میں اور آپ کتنے پریشان ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میں اور آپ گناہوں کے اندر کتنے ملوث ہیں، غلطیوں کے اندر کتنے ملوث ہیں۔ میں اور آپ اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اگر میں یہ کہنے لگوں کہ مسلمان آج کون سا گناہ ایسا ہے جو تجھ سے بچا ہوا ہے، جو تیرے جوانوں سے بچا ہوا ہے، مجھے بتا تو صحیح، کیا تو ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، کیا تو نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، نمازوں کو ترک کرنے والا نہیں ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، کیا تو علماء کا ناقدرہ نہیں ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، کیا تو بہن بھائیوں کے حقوق کو دبانے والا نہیں ہے؟ ذرا مجھے بتا تو صحیح، کیا تو پڑوسیوں کو ستانے والا نہیں ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، کیا تو رشتہ داروں کے حق طلبی کرنے والا نہیں ہے؟ مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ زناؤں کے اڈوں پر تو پہنچ نہیں رہا ہے؟ مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ ارے تو شراب کا عادی ہو گیا، تو نشے کا عادی ہو گیا، تو جوئے اور سٹے کا ماہر ہو گیا، تو مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ کون سا گناہ ایسا جو تو نہیں کرتا؟ وہ سود اور بیاج جس سے اللہ اور اس کے محبوب سے جنگ کرنے کا اعلان قرآن مقدس میں کیا گیا، کیا تو کھلم کھلا سود اور بیاج کا کاروباری نہیں ہو گیا؟ او اللہ کے بندے، مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا نداب تول میں کمی کرنے والا نہیں ہو گیا؟ مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا جھوٹ تیری ہوشیاری نہیں ہو گئی؟ کیا دھوکہ اور وعدہ خلافی تیری عقل مندی نہیں ہو گئی؟ اور مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا زمینوں پر قبضہ کرنا یہ ایک تیری طاقت نہیں ہو گئی؟ وہ مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج مسلمان اس زمین پر نہیں کر رہا ہے؟ کیا تو چوری ڈکیتی کا ماہر نہیں ہے؟ کیا تو جیب کترا نہیں ہے؟ کیا تو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں، یہاں تک کہ نمازیوں کی چپل تک نہیں چراتا ہے؟ او اللہ کے نیک بندے، مجھے بتاتا کیوں نہیں کون سی بڑی سے بڑی حرکت ہے اور کون سی چھوٹی سے چھوٹی حرکت ہے، کون سی ذلیل حرکت ہے جو آج اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کا ماننے والا اس زمین پر نہیں کر رہا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے بتا کون سا گناہ ایسا ہے جو تو نہیں کرتا ہے؟ کیا تو رات کے اندھیروں میں نہیں سمجھتا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا دنوں کی تنہائیوں میں تو نہیں سمجھتا کہ اب میری کسی پر نظر نہیں ہے؟ کبھی تو نے اپنے اندر غور کیا میرا موبائل کا استعمال کیسا ہے؟ میں موبائل کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہوں؟ کیا تو نے کبھی غور کیا میں اپنی زبان کا کس طریقے سے استعمال کرتا ہوں؟ کہ تو نے کبھی غور کیا میں جو کما کر کے لاتا ہوں وہ کمانے کا طریقہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کہ تو نے کبھی غور کیا جو میں نے کما کر کے گھر میں رکھ دیا میں اس کو خرچ کہاں کر رہا ہوں؟ اے اللہ کے نیک بندے، یہ نہ دیکھ کہ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ تیری حرکتیں کتنی عروج پر ہیں اور تو کتنا گناہوں کا ماہر ہو گیا ہے۔ یہ تو شکر مانا اللہ کے نیک بندے کہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے میں اور آپ بچے ہوئے
हुए हैं, कुछ नेक बंदे हैं जो रात के अंधेरों में उठते हैं, जो तन्हाइयों में उठते हैं, जो आंसू बहाते हैं, जो मेरे और आपके लिए रोते हैं, मेरे और आपके लिए रब की खुशामद करते हैं। हाँ हाँ, कुछ ऐसे बंदे हैं जो खानकाही निजाम को चला करके अल्लाह को राजी किए हुए हैं, जो मदारिस के निजाम को चला करके रब को राजी किए हुए हैं, जो दावत और तबलीग के निजाम को चलाकर बड़े बड़े गुनाहगारों की खुशामद करके हाँ अल्लाह को राजी किए हुए हैं। वरना अगर मैं और आप अपने गिरबानों के अंदर झांक करके देखें तो अल्लाह की कसम, मैं और आप तो इससे भी बड़े अजाब के मुस्तहिक हैं, जो अजाब जालिम हुक्मरानों की तरफ से मेरी और आपकी तरफ आ रहा है। मैं और आप तो इससे भी बड़े अजाब के मुस्तहिक हैं। जरा गौर करो अपनी जिंदगियों के अंदर, ए अल्लाह के नेक बंदो कैसे कैसे गुनाह हैं। कौन सा गुनाह है जो मुझसे और आपसे छूटा हुआ है, कौन सी गलती है जो मेरी और आपकी जिंदगियों के अंदर नहीं है। हाँ हाँ, अल्लाह के नेक बंदो बताते क्यों नहीं। बास गलतियां तो ऐसी हैं जिनका सुन करके यकीन भी नहीं होता है। हाँ हाँ, बाप अपनी बहू के रिश्ते को तार तार कर चुका है, ससुर अपनी बहू के रिश्ते को खत्म कर चुका है। हमारे घरों के हालात ये हैं, मुझे कहने दीजिए, बाप बेटियों के रिश्ते तातार हो चुके हैं, बहन भाइयों के रिश्ते खत्म हो चुके हैं। हाँ हाँ, जिन रिश्तों को मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर हराम करार दिया था, आज उन्हीं रिश्तों में अय्याशियां हो रही हैं। मुझे कहने दीजिए, न जाने कितने घर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को तलाक तक दे चुके हैं और फिर अपने निकाहों के अंदर लोगों के सामने रखे हुए हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मुझे कहने दीजिए, कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मेरी और आपकी जिंदगियों के अंदर ना पाया जा रहा हो। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका, कुर्बे कयामत में शौहर अपनी बीवी से जिना करेगा। बात समझ नहीं आई। हमने अपने उस्तादों से मालूम किया मेरे आका क्या फरमाना चाहते हैं। फरमाते थे कि तलबा की जमात जरा सुनो, कयामत के करीब ऐसा वक्त आएगा कि लोग अपनी बीवियों को तलाक दे चुके होंगे, ये कुफरिया जुमले कह चुके होंगे जिनसे उनके निकाह खत्म हो चुके होंगे, लेकिन वो अपने निकाहों को सही करने वाले ना होंगे। कहेंगे हलाला कहां से आया, ये तो कुरान में मौजूद नहीं, ये तो हदीस में मौजूद नहीं, और अपनी बीवियों को अपनी जिंदगियों के अंदर रखे हुए होंगे, कुफरिया कलाम कह करके अपने निकाहों को खत्म कर चुके होंगे। आज न जाने कितने घर ऐसे हैं, हाँ कहते हैं कि जी हमने तलाक दिया लेकिन गवाह मौजूद नहीं, कहते हैं कि किसी ने सुना नहीं। जरा उलमा से मालूम तो कर ले, हाँ निकाह के लिए जिस तरह गवाहों का होना शर्त है, तलाक के लिए कोई शर्त नहीं है। अगर अकेला शौहर कहीं कह दे तो तलाक वाक़े हो जाए, तन्हाई में कह दे, किसी पर्चे पर लिख दे, बीवी ने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन अगर शौहर तलाक के जुमले अपनी जबान से नियत करके निकाल दे, हाँ उलमा फरमाते हैं तेरी बीवी तेरे निकाह से निकल चुकी है, तेरी बीवी तुझसे जा चुकी है। अब तू उनसे जितने ताल्लुकात रखेगा वो हराम ताल्लुक कहलाएगा, और जितनी औलादें उन तलाकों के बाद होंगी, याद रखना अल्लाह के बंदे, वो तमाम की तमाम हराम ज़ादियाँ कहलाएंगी। लेकिन आज ये गुनाह मेरी और आपकी जिंदगियों में, मेरे और आपके महलों में आम हो गए। कहता है कि जी हमें किसी ने सुना नहीं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, हाँ ये बीवी बूढ़ी हो गई कहाँ जाएगी। आज ये बहाने मुझे और आपको हरामकारी करने पर मजबूर कर देंगे। आज न जाने कितने घर इस तरह के हैं। हाँ मुझे कहने दीजिए अल्लाह के नेक बंदे, कोई महल्ला कोई कस्बा शहर बचा हुआ होगा जहाँ इस तरह के वाकयात न पाए जा रहे हो। तलाक दे करके बीवी को अपने निकाह में रखे हुए हैं, अपनी जिंदगी से निकाल करके अपनी निकाह में रखे हुए हैं। कहता है कि जी गुस्से में दे दिया, कहता है कि जी मैंने तो गुस्सा आ रहा तो मुझे मालूम न पड़ा, कहता है कि जी मैंने नशे में दिया है। कोई बहाना चलने वाला नहीं है। अगर तू अपनी जबान से अपनी बीवी को तलाक दे चुका है तो वो तलाक वाक़ई हो चुकी है। अब तुझे उलमा के पास इस निकाह को सही करने के लिए आना पड़ेगा।
ورنہ حرام کاری کرتا ہوا اور اس زندگی کے اندر حرام کی زندگی گزارتا ہوا اللہ کے دربار تک پہنچے گا۔ خیر اور بھی گناہ اللہ کے نیک بندو مجھے کہنے دیجئے، لیکن اس وقت میں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ ابھی بھی مجھ سے اور آپ سے ناراض نہیں ہے، ابھی بھی مجھ سے اور آپ سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو قرآن مقدس میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ تو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے انسان بنایا، تجھ سے غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطیاں کر کے معافی مانگ لینا، غلطیاں کر کے توبہ کر لینا۔ ہاں اللہ کے نیک بندو وہ تو قرآن مقدس میں کہہ چکا ان اللہ یحب التوابین، میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، میں محبت کرتا ہوں صاف ستھرے رہنے والوں سے، پاک اور صاف رہنے والوں سے۔ اللہ کے نیک بندے وہ مجھے اور آپ کو بھی اجازت دیے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میرے اور آپ کے لیے وہ دروازہ کھولے ہوئے ہیں۔ اے میرے بندے نہ سمجھنا کہ تیرے گناہوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، تیری غلطیوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ارے جب تو جوانی تک گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کر کے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور بڑھاپے کی حالت میں تو ایک دفعہ مجھ سے آ کر کے یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میرا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے جتنی تیری عمر ہو چکی میں اتنے ہی دن تیرے انتظار کر رہا تھا، آج جب تو نے مجھے اپنا رب مان لیا، جب میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، جب میں نے بھی تیری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ نہ جانے کتنے واقعات اس طرح کے احادیث مبارکہ میں بھرے پڑے ہیں، علماء ان کو نقل بھی کرتے ہیں۔ آؤ ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ ہے، میرے اور آپ کے محبوب کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا میں ایک جوان کو دیکھ کر کے آیا، آقا میں نے ایک جوان کو دیکھا، آقا وہ زارو قطار رو رہا ہے، میں نے اس سے معلوم بھی کیا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، کہتا ہے کہ تجھے نہیں بتلاؤں گا، آقا وہ زارو قطار رو رہا ہے، رونے کی وجہ بھی نہیں بتلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آقا وہ آپ کے قریب آنا چاہتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابن خطاب جاؤ اس گناہگار کو میرے حجرے تک لے کر کے آؤ، اس رونے والے کو میرے حجرے تک لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب پہنچتے، جوان اللہ کے نبی نے تمہیں یاد کیا ہے، ذرا ان آنسوؤں کو پوچھ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں چلو۔ وہ نوجوان اللہ کے نبی کے حجرے میں ہیں، حال یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی تک جاری ہیں۔ میرے آقا معلوم کرتے وجہ کیا ہے؟ جوان کہتا اللہ کے نبی مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے معاف ہو جائے گا، اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے آقا آقا وہ گناہ اتنا بڑا ہے مجھے امید نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی معلوم کرتے ہیں ذرا اس گناہ کی وضاحت کرو۔ حضرت عمر کو اشارہ کر دیا گیا اے عمر ابن خطاب میرے حجرے سے باہر ہو جاؤ، میرے حجرے سے باہر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی امتی کا گناہ کسی دوسرے امتی پر کھل جائے، کسی دوسرے امتی پر عیا ہو جائے۔ اے حضرت عمر ابن خطاب جاؤ میرے حجرے سے تم ذرا باہر ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب باہر ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا اس نوجوان سے معلوم کرتے ہیں ذرا سنو نوجوانوں اور اپنی زندگیوں کے اندر غور کرو، ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں، ابھی بھی موقع ہے کہ توبہ کر لیں، ابھی بھی موقع ہے، میرا اللہ ابھی مون میں ہے، مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تبھی تو وہ موقع عطا کرتا ہے، کبھی خانقاہیں دیتا ہے، کبھی مجھے اور آپ کو نمازوں کے لیے مسجد میں بلاتا ہے، کبھی مجھے اور آپ کو ان مجلسوں میں بٹھاتا ہے اور دعا تک رو کے رکھتا ہے۔ او اللہ کے بندو تمہارا رکنا کسی کھانے کے لالچ میں نہیں ہے، آپ تو سریب سیراب ہو کر کے آئے ہوئے ہو، آپ کو اللہ نے روکا ہے، آپ کو میرے رب کی محبت نے روکا ہے، آپ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ کاش ہمارے ہاتھ اٹھے اور ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ کے نیک
نیک بندو کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے محبوب اس گناہگار سے، اے گناہگار ذرا مجھے بتلا تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو تجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ وہ اسی طرح زارو قطار روتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں او اللہ کے بندے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تیری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ ذرا سی دیر اگر اور رک جاتے تو یہ آپ کا احسان عظیم ہوتا۔ بس میری بات انشاءاللہ مکمل ہو رہی ہے، آپ ذرا سا یہ چائے کا نظام بس 10 یا 15 منٹ کے بعد چلا لیں انشاءاللہ، پھر آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے، اعتراض نہیں ہے مجھے، لیکن ذرا سا ڈسٹرب سا ہو جاتا ہے معاملہ۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، وقت ہے، یہ سردی بھی اس وقت میں ہے، آپ کو ضرورت بھی پڑ رہی ہے، لیکن آپ میری طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ العظیم اس چائے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ذرا سنتے چلے جائیں، کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا، اے گناہگار کیا تجھے امید نہیں کہ رب تجھے معاف کر دے گا؟ کیا تیرا گناہ اتنا بڑھ گیا؟ کیا زمین و آسمان سے بڑا ہو گیا؟ وہ گناہگار کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی، مختصر یہ کیا تیرا گناہ اللہ کی بخشش سے زیادہ ہو گیا؟ کہتا ہے نا اللہ کے نبی، اگر میرا اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، میرا رب چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ میرے آقا معلوم کرتے پھر غلطی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، میں جب دیکھتا ہوں کہ قبرستان کے اندر کوئی میت لائی گئی ہے، آقا میں فوراً قبرستان کے اندر پہنچتا ہوں، میں قبر کو کھولتا ہوں، میں اس کے تخت کو ہٹاتا ہوں اور میت سے کفن کو چرا لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی میں کفن دوز ہوں، میں کفن کو چرانے کا کام کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ گناہ تو معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے آقا سے کہتا اللہ کے نبی ابھی میرا گناہ مکمل نہیں ہوا، ذرا آپ سنیں تو صحیح۔ میرے آقا فرماتے ہیں سناؤ۔ وہ گناہگار کہتا ہے آقا میں یہ کفن چرانے کا کام روزانہ کرتا ہوں، کوئی بھی میت میرے گھر کی طرف لائی جائے، میرے قبرستان کی طرف لائی جائے، جیسے ہی گھر والے کفن دفن کر کے چلے جائیں تو میں آتا ہوں اور تختہ ہٹا کر کے میں اس کفن کو چرا لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ میں عیسائیوں کے قبرستان کے اندر ہوں، میں عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا، وہاں ایک میت لائی گئی، وہ تابوت کے اندر بند ہے۔ جب ان کو دفنا کر کے چلے گئے آقا میں نے اس تابوت کو کھولا، میں نے دیکھا جب کفن ہٹایا تو اس میں ایک جوان بیٹی ہے، اس میں ایک جوان اور خوبصورت دوشیزہ ہے جو اس تابوت کے اندر میت پڑی ہوئی ہے۔ آقا میں نے اس کا کفن ہٹایا، لیکن آقا جیسے ہی میں نے کفن ہٹایا وہ دوشیزہ کی خوبصورتی دیکھ کر شیطان نے میرے اوپر جال ڈال لیا۔ اللہ کے نبی مجھ سے رکا نہ گیا اور میں اس حسین بچی کے ساتھ اپنے منہ کو کالا کر بیٹھا، اتنا کہتے زاروں قطار رونے لگا۔ میرے آقا نے جیسے اس کے گناہ کو سنا فوراً میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں کے ڈوروں میں گویا کہ خون اتر آیا اور فوراً میرے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے بدبخت میرے حجرے سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے اس جگہ پر جہاں تو بیٹھا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس جگہ پر کوئی عذاب آ جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غیر ایمان والے کی بیٹی تھی کوئی بات نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ عیسائی کی بیٹی تھی کوئی بات نہیں، اشارہ اس طرف ہے عزت عزت ہوتی ہے چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو اسی طرح بیٹیاں ہوتی ہیں چاہے وہ ہماری ہو یا کسی غیر کی ہو، ایمان والے کی ہو یا کسی غیر ایمان والے کی ہو۔ اے جوانو آج کل تو تم غیر ایمان والی بیٹیوں کے ساتھ اپنے غلط تعلقات کر کے اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم یاد رکھنا اگر تم نے کسی ایمان والا تو دور کی بات کسی غیر ایمان والے کی بیٹی کے ساتھ بھی رب کعبہ کی قسم منہ کالا کیا ہوگا، یاد رکھنا اس پر تمہارے فخر کے جھنڈے نہیں بلکہ یاد رکھنا میرا اللہ تمہیں اپنی محبت کی نظروں سے بھی نہیں دیکھے گا۔ آج کل فخر محسوس کرتے ہیں،
آج کل کہتے ہیں میرا اس سے تعلق ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو ایمان والی بھی نہیں ہے۔ نانا اللہ کے نیک بندے، کیا آپ نے نہیں دیکھا غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جب حاتم طائی کی بیٹی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور بیٹی کا سر کھلا ہوا تھا، علماء نقل کر رہے کہ میرے آقا نے اپنی کملی کو اتارا تھا اور حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر رکھ دیا تھا۔ کسی نے کہا تھا اللہ کے نبی اس کا باپ تو ایمان والا بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی یہ خود ایمان والی بھی نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ ارے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ چاہے میری ہو یا کسی غیر ایمان والے کی ہو، ہاں وہ بیٹی ہے، وہ عزت ہے۔ میرے آقا نے اپنی کملی کو اتار کر کے اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ کیا ان چیزوں سے مجھے اور آپ کو سبق نہیں ملتا؟ خیر مختصر گفتگو کرنے لگا، وہ اللہ کے نبی کے حجرے سے اٹھا اور اٹھ کر کے کہیں چلا گیا، آبادیوں سے نکل گیا، بیابانوں کے اندر چلا گیا، پہاڑی علاقوں میں چلا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں پہاڑی علاقے میں آیا اللہ کے بندوں نے مجھے معاف نہ کیا، محبوب نے بھی مجھے مایوس کر دیا، اب میں پہاڑوں کے اندر آیا، اب میں اپنے رب کو راضی کروں گا، اب میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ پہاڑوں میں رونا شروع کیا، 40 دن تقریباً ہو گئے، حضرت جبرائیل اتر کر کے آئے اور آ کر کے میرے آقا سے کچھ سوالات کیے، اور آخری سوال یہ تھا، اے اللہ کے نبی آپ بندوں کو بخشنے والے آپ ہیں یا ہم ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اللہ جی بخشنے والے تو آپ ہیں، تو آپ نے اس جوان کو کیسے کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں بخشیں گے؟ جاؤ خوشخبری سنا دو، ہم اس کفن دوز کو اس کے رونے اور اس کے تڑپنے اور اس کے اپنی غلطی کے اوپر مایوس ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کفن دوز کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ جلسے میں تمہیں بٹھایا گیا، دعا تک بٹھایا گیا، علماء کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کسی مقرر کسی نعت خاں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہیں بٹھانے والا میرا اللہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس مجلس کے آخر میں کچھ ہاتھ اٹھاؤ، وہ چاہتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد تمہیں احساس ہو، وہ چاہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے ایک دو آنسو نکلے، وہ چاہتا ہے کہ تمہاری بخشش کے فیصلے کرے، تمہاری جنت کے فیصلے کرے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے آج بھی اتنی محبت کرتا ہے، اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ یہ تو میں ہیں اور آپ ہیں جو اپنے اللہ کے کریمی صفت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، رحمان الرحیم کی صفت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ورنہ رب کعبہ کی قسم وہ تو ہر قدم قدم پر بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کوئی نیکی کر کے دکھائے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ ارادے کرو کہ انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی نظروں میں صاف اور ستھرے ہو جائیں گے۔ جتنے گناہ ہم نے پہلے کیے ہیں ان پر شرمندہ ہو کر کے انہیں بھلا کر کے اپنی آنے والی زندگی کو اللہ اور اس کے محبوب کے مطابق گزاریں گے، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اس لیے انشاءاللہ ارادے کرو کہ اللہ کو راضی کرنے والے جتنے اعمال ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے وہ اعمال کریں گے، خاص طور سے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب کو منائیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، ایک دو آنسو نکلیں گے انہیں نکال دیں گے۔ بڑا زمانہ ہو گیا دنیا اور دنیا کے سامنے روتے ہوئے، آج اپنے رب کے سامنے رونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، اپنے رب سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ اسی وقت میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام سے اگر کوئی خرچ کر دے تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس وقت میں کوئی بڑی بات نہیں، صرف اور صرف اپنے نبی سے جس کو محبت ہے، اور مجھے امید ہے کہ سب کو محبت ہے، اللہ اس محبت کو آپ کے ضرور قبول کرے گا۔ دعا سے پہلے اللہ کے نبی کے نام سے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالو، 10 20 50 100 جو بھی ہاتھ میں آ جائیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے غصے کو نبی کے نام سے ٹھنڈا کریں گے۔ ہم اپنے نبی کے نام سے جو بھی ہماری جیب
जेब में 10-20 रुपए होंगे, 100-200 जो भी होंगे, हम ला करके यहाँ इस पल्ले में नबी के नाम का जो थैला है इसमें ला करके डाल देंगे। खड़े होकर के आ जाओ दुआ से पहले पहले। अगर एक भी नोट 10 का या 20 का जैसा भी है, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के नबी की मोहब्बत में इस पल्ले में ला करके डाल दो। कोई ना बचे ऐसा जो अपनी जगह पर बैठा हुआ रह जाए।